بغداد ایک زمانے میں عظیم اور شاندار شہر ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف علم، فن اور ثقافت کا دور دورہ تھا۔ اس عظیم شہر میں جہاں بڑے بڑے عالم، تاجر اور بادشاہ بھی رہتے تھے، وہاں ایک غریب آدمی بھی رہتا تھا جس کا نام ہارون تھا۔ ہارون ایک محنتی اور دیانتدار آدمی تھا، لیکن حالات نے اسے غربت کی زنجیروں میں جکڑ رکھا تھا۔ ہارون کی زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا اور اپنے چھوٹے سے گھر کی صفائی کرتا اور پھر کام کی تلاش میں نکلتا۔ کبھی کبھی اسے مزدوری مل جاتی تو وہ اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ پیسے کما لیتا، مگر اکثر دن وہ خالی ہاتھ واپس آتا۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا باورچی خانہ تھا جہاں صرف ایک ہی دیچکی اور کچھ پرانی پلیٹیں تھیں۔ ہارون کی بیوی زینب ایک نرم دل اور سادہ عورت تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے شوہر کو تسلی دیتی اور کہتی، ہارون، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی ہمارے رزق کا مالک ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ لیکن ہارون کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتا کہ اگر وہ کچھ اور محنت کرے تو شاید اس کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ ایک رات جب وہ سو نہیں پا رہا تھا تو اس نے اپنے دل کی بات اپنی بیوی سے کہی، زینب، میں سوچتا ہوں کہ میں بغداد سے باہر نکل کر کچھ نیا کرنے کی کوشش کروں۔ یہاں تو میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے، شاید قسمت کہیں اور مجھے کامیابی دلائے۔ زینب نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر تمہارا دل یہی کہتا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم جاؤ جہاں بھی جاؤ۔ اگلی صبح ہارون نے اپنا سامان باندھا اور بغداد سے روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مختلف شہروں میں سے کام تلاش کرے اور اپنی قسمت آزمائے گا۔ وہ دن بھر چلتا رہتا اور شام کو ایک چھوٹے سے گاؤں میں آ پہنچا۔ وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز تھے۔ انہوں نے ہارون کو اپنے ساتھ رات گزارنے کی پیشکش کی۔ رات کے کھانے کے بعد ایک بوڑھا شخص ہارون کے قریب آیا اور اس سے پوچھا، بیٹا، تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ ہارون نے اپنی کہانی سنائی اور کہا کہ وہ کام کی تلاش میں بغداد سے نکلا ہے۔ بوڑھے شخص نے غور سے ہارون کو دیکھا اور کہا، بیٹا، میں نے سنا ہے کہ دنیا میں ہر شخص کی قسمت پہلے سے لکھی ہوئی ہے اور ہمیں صبر اور ایمان کے ساتھ اپنا وقت پر کام کرنا چاہیے، لیکن یاد رکھو، کبھی کبھی قسمت ہمارے قریب ہوتی ہے اور ہم اس سے دور تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہارون نے بوڑھے شخص کی بات سن کر اور سر ہلایا، مگر اس کے دل میں ایک نئی امید تھی کہ شاید کہ وہ دور جا کر اس کی قسمت جاگ جائے۔ ہارون اگلے چند دنوں بعد مختلف شہروں میں گھومتا رہا، لیکن اسے کہیں بھی مناسب کام نہیں ملا۔ ہر شہر میں وہ لوگوں سے ملا، اپنی خدمات پیش کی، لیکن یہاں تو کام بہت کم ملتا۔ ایک دن وہ ایک بڑے شہر میں جا پہنچا جہاں لوگ اس کی محنت کی قدر نہیں کرتے۔ ایک دن وہ ایک بڑے شہر میں پہنچا جہاں ایک مالدار تاجر کی نظر اس پر پڑی۔ تاجر نے ہارون سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور کیا کام کرتے ہو؟ ہارون نے اپنی داستان سنائی، کہا کہ وہ ایک محنتی مزدور ہے۔ تاجر نے ہارون کو ایک مشکل کام بتایا اور کہا کہ اگر وہ یہ کام کر لے گا تو اسے اچھی اجرت ملے گی۔ ہارون نے محنت سے کام کیا اور تاجر کا اعتماد بھی حاصل کر لیا۔ کچھ دنوں تک ہارون نے وہاں کام کیا اور کچھ پیسے جمع کر لیے، لیکن اس کے دل میں ابھی بھی ایک بے چینی سی تھی۔ کچھ مہینے گزر گئے اور ہارون نے سوچا کہ شاید اب وقت آ گیا ہے کہ وہ واپس بغداد لوٹ جائے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید بوڑھے شخص کی بات درست تھی، اس کی قسمت شاید بغداد میں ہی تھی اور وہ اسے دور تلاش کرنے نکل گیا۔ ہارون نے اپنا سامان باندھا اور بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ اپنے شہر کے قریب پہنچا تو اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا ہے
شاید اب اس کے لیے خوشیاں مقدر بن جائیں گی۔ جب ہارون اپنے محلے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک مجمع سا لگا ہوا ہے۔ لوگ اس کے گھر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور کچھ آپس میں خسر خسر کر رہے ہیں۔ ہارون جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھا تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا کہ اس کی آنکھیں حیران اور کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ گھر کے اندر ایک بڑا خزانہ رکھا ہوا تھا۔ سونے کے سکے، زیورات اور قیمتی سامان ہر طرف بکھرا ہوا تھا۔ ہارون کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ زینب نے ہنستے ہوئے کہا، ہارون جب تم چلے گئے تو میں نے گھر کے پیچھے کھدائی کی تاکہ ایک چھوٹا سا باغ لگا سکوں، لیکن کھدائی کرتے کرتے مجھے یہ خزانہ مل گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مدد ہے۔ ہارون کو فوراً بوڑھے شخص کی بات یاد آ گئی۔ کبھی کبھی قسمت ہمارے قریب ہوتی ہے اور ہم اسے دور تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ ہارون نے سمجھا کہ اس کی قسمت ہمیشہ سے اس کے اپنے گھر میں تھی، لیکن وہ اسے دور دراز شہروں میں تلاش کرنے نکل گیا۔ اسے احساس ہوا کہ صبر اور ایمان اور محنت وہ چیزیں ہیں جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ ہارون نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس خزانے کو استعمال کرتے ہوئے بغداد میں ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا اور اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرتا رہا اور غریبوں کا خیال رکھتا رہا۔ اس کی زندگی تو بدل گئی، مگر اس نے اپنی سادگی اور دیانتداری کو کبھی نہ چھوڑا۔ ہارون اور زینب اب خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ لوگ ان کی ایمانداری اور سچائی کی مثالیں دیتے تھے۔ ہارون کی کہانی پورے بغداد میں مشہور ہو گئی اور لوگ اسے بغداد کے غریب کے نام سے یاد کرتے تھے جو اپنی محنت اور ایمانداری سے امیر بنا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ محنت اور صبر کبھی رنگا نہیں جاتے اور قسمت ہمیشہ ہمارے قریب ہوتی ہے، بس ہمیں اسے دیکھنے کے لیے صحیح نظر چاہیے۔